بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بہت اہم انکشافات کیے ہیں۔ اس میں سب سے اہم انکشاف اور خطرناک انکشاف جو کیا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں ان کی موجودگی اور اس کے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ سوات اور دیر کے علاقوں میں تحریک طالبان کی موجودگی، یہ بہت خطرناک بات ہے ناظرین۔ اس کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک وجہ تو عمران خان صاحب نے بتا دی، لیکن دوسری وجہ انہوں نے نہیں بتائی۔ ایک وجہ تو انہوں نے بتائی کہ یہ تحریک طالبان کو سوات اور دیر میں اس امپورٹڈ حکومت نے ایک سازش کے تحت وہاں پر لائی گئی ہے یہ، تاکہ تحریک انصاف کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف بہت مضبوط ہے اور یہ دوسرا ٹینیور چل رہا ہے ان کی حکومت کا، تو وہاں پر تحریک انصاف کو ڈینٹ ڈالنا ان 13 پارٹیوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو انہوں نے بقول عمران خان انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے اس میں بھی ایک سازش لگ رہی ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اور اس کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم ہے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری پارٹی کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک کے اوپر تو اٹیک بھی کیا گیا، جس میں وہ تو بچ گئے، ممبر صوبائی اسمبلی تھے، لیکن ان کے ساتھ جو گارڈ تھے 4 وہ ہلاک ہو گئے اور ان کا ایک اور بندہ زخمی ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ بہت خطرے کی بات ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ تحریک طالبان کے لوگ وہاں پر آئے کیسے؟ وہ تو مکمل طور پر ایلیمینیٹ ہو چکے تھے، اور جو باقی بچ گئے تھے وہ افغانستان میں بھاگ گئے تھے، اور اب تو وہاں پر طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، وہاں پر بھی ان کے اوپر بڑا سخت کنٹرول ہے، اور ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں، وہاں پر خاردار تار لگی ہوئی ہے، اور اس خاردار تار کو لگانے کے لیے ہماری پاک افواج نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو اس خاردار تار کے ہوتے ہوئے، اتنا سخت پہرے کے ہوتے ہوئے، دیر اور سوات کے علاقوں میں تحریک طالبان کے لوگوں کا آنا بہت عجیب بات ہے۔ اور دوسرا پہلو ناظرین ایک اور اس کا جو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں آرمی چیف صاحب کی، اور موجودہ امپورٹڈ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے تاکہ یہ امپورٹڈ حکومت ان کی چھتری کے نیچے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر سکے، تو اس وجہ سے بھی یہ ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ اور یہ جو طالبان کو لایا گیا ہے یہ ڈرانے کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھائی جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے، اور ایکسٹینشن کی ایک وجہ بتائی جا سکے کہ ان کی ایکسٹینشن کیوں ضروری ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے طالبان کو وہاں پہ انڈکٹ کیا گیا، بقول عمران خان صاحب کے ایک سازش لگ رہی ہے وہاں پر تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے۔ تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ایک اور ثبوت بھی ہمارے سامنے ہے ناظرین، کہ پہلے جب یہ وہاں پر لوگ تھے طالبان کے، تو یہ امریکیوں کو نشانہ بناتے تھے یا پاکستانی افواج کو نشانہ بنا رہے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ امریکہ کو سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے امریکہ وہاں پر ڈرون اٹیکس کر رہا ہے۔ تو اس کو وجہ بنا کر طالبان کے لوگ پاکستان آرمی کے اوپر حملے کرتے تھے، مسلح افواج کے اوپر حملے کرتے تھے، اور بہت ساری شہادتیں دی ہیں ہماری پاک افواج نے۔ لیکن اب ان کا جو لائن آف ایکشن ہے طالبان کی وہ بالکل الگ ہے۔ اب وہ تحریک انصاف کو نشانہ بنا رہے ہیں، اب وہ تحریک انصاف کے ممبر آف پارلیمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کو بیس بنا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں پر۔ بظاہر تو یہ تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو توڑنے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اس کا ملک کو کتنا نقصان ہوگا یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے بھی ہمارا ملک اس شدید تباہی سے دوچار ہو چکا، ان طالبان کی وجہ سے ہماری اکانومی ڈی سٹیبلائز ہو گئی تھی، اور پاکستان تباہ و برباد ہو گیا تھا، ہر جگہ پر دھماکے اور بم بلاسٹ ہو رہے تھے۔ لیکن یہ حکومت اتنی اندھی ہو چکی ہے ناظرین اپنے مفادات میں، کہ یہ اور ان کو لانے والے جو موجودہ ہینڈلرز ہیں وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کی خاطر، صرف اور صرف اس ملک کی خاطر، نہ ہی اس عوام کی خاطر، صرف اپنی ذات اور اپنی کرسی کی خاطر اس قدر وہ آگے جا چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی سٹیپ لینے سے دریغ نہیں کر رہے،
چاہے وہ اسٹیپ کتنا ہی ملک کے لیے کتنا ہی ڈینجرس کیوں نہ ہو، ملک کے لیے کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ تحریک طالبان ہے۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کچھ ویڈیوز چلائی، کیونکہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ ان کی اسٹیٹمنٹ جس میں ان کا کہنا ہے، اس کے اوپر جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں شہباز گل کے اوپر، کہ انہوں نے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹاپ کی لیڈرشپ اور نوجوان جو فوج کے ہیں، جو کرنل اور بریگیڈیئر رینک تک جو آفیسرز ہیں، ان کے اور ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں انہوں نے ایک تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ان کے نزدیک غداری کہلاتی ہے۔ تو اس کو وجہ بنا کر انہوں نے ان کے اوپر مقدمات قائم کیے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کی بات کو کہ جو شہباز گل نے کہا وہ کس حد تک غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور جو نون لیگ کے رہنما ہیں جس میں نواز شریف ہے، مریم صفدر ہے، اس کے بعد خواجہ آصف ہے، اس کے بعد جو سردار ایاز صادق ہیں سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی یہ ویڈیوز چلائی آج عمران خان صاحب نے، جس میں وہ فوج کو سر عام چیلنج کر رہے ہیں۔ آصف زرداری کی ویڈیو چلائی جس میں وہ فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو سردار ایاز صادق نے جو بات کی وہ تو فلور آف دا ہاؤس پہ اسمبلی کے اندر انہوں نے بات کی کہ جب ابھینندن والا واقعہ ہوا تو آرمی چیف تشریف لائے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پاؤں میں ان کی پاؤں کانپ رہے تھے، پسینہ ان کو آیا ہوا تھا، تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اس حد تک وہ چلے گئے۔ تو عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ ٹھیک ہے، اگر شہباز گل نے ایسی کوئی بات کی ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن یہ جو دوسرے افراد ہیں جن کی ابھی ویڈیو ہم نے چلائی ہے، ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ کیونکہ ملک میں قانون تو سب کے لیے ناظرین برابر ہونا چاہیے تاکہ ہر باشندہ اپنے آپ کو محفوظ اور سیکیور فیل کر سکے۔ لیکن ناظرین اس فاشسٹ حکومت میں، اس امپورٹڈ حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور ان کے مخالفین کے لیے جو بھی عمران خان کے بیانیے کو آگے بڑھاتا ہے، جو چینل، جو اینکر پرسن، جو سوشل میڈیا پر سب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آج بھی ARY کے معروف اینکر ارشد شریف وہ بھی دبئی چلے گئے، پاکستان چھوڑ دیا انہوں نے بھی، کیونکہ ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ آج ان کو اٹھا لیا جائے گا، اٹھا کر ان کو غائب کر دیا جائے گا، ان کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے وہ آج ہی یعنی کہ کل وہ دبئی چلے گئے پاکستان چھوڑ کر۔ ناظرین یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اب یہ ملک اتنا فاشزم میں جا چکا ہے کہ کسی کو اپنی رائے دینے کا بھی اختیار نہیں دے رہے یہ لوگ، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہی بات صرف کی جائے جو ان کی پسندیدہ ہو، جو ان کے مفاد میں ہو۔ جو بندہ بھی عمران خان کا بیانیہ پروموٹ کرے گا یا وہ بیان کرے گا، اس کے خلاف شدید ترین کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں، اور وہ بھی شاید مستقبل میں کچھ سوچ سکتے ہیں اس طرح کی بات۔ لیکن ناظرین یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ بالکل زبانیں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ تو مارشل لا میں ہوتا ہے، لیکن اس لیے ناظرین کہتے تھے جب یہ حکومت آئی تھی کہ ملک میں سول مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں ARY کو بھی بند کر دیا گیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پورے ملک میں اس وقت سب سے زیادہ جو ویورشپ ہے وہ ARY کی ہے، کیونکہ وہ حقائق پر مبنی خبریں دیتے ہیں، لیکن اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف وجہ ایک ہی ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین وہ پروموٹ مین اسٹریم میڈیا پہ نہ بھی کریں گے تو سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، اور بہت سے سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو پروموٹ کریں گے۔ پوری تقریباً 80% عوام ناظرین اس وقت عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ جتنا مرضی روک لیں یہ روک نہیں سکیں گے، بجائے اس کے الٹا یہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کریں گے۔ دن بہ دن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے۔ کبھی ان کو نااہل کروانے کی کوشش کرتی ہے فارن فنڈنگ میں، ممنوعہ فنڈنگ میں، کبھی کسی میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جیسے توشہ خانہ کا ایک کیس کھولا جا رہا ہے ان کے خلاف کہ توشہ خانہ میں ان کو نااہل قرار دیا جائے گا تاکہ یہ صادق اور امین نہ رہیں، کیونکہ ان پر الزام یہ لگا رہے ہیں کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں لی ہیں، جو گفٹ لیے عمران خان صاحب نے، وہ ڈکلیئر نہیں کیے انہوں نے اپنے اثاثوں میں۔ تو ناظرین عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں اپنے خطاب میں یہ کہا کہ
توشہ خانہ سے ایک قیمتی گاڑی لی نواز شریف نے جو کہ نہیں لے سکتے تھے وہاں سے. اس کے بعد آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی، قیمتی گاڑیاں لی توشہ خانہ سے. تو عمران خان نے کہا کہ بالکل سب کا احتساب کیا جائے، میرا بھی حساب کیا جائے، اور باقی جتنے لوگوں نے توشہ خانہ سے جو لیا ہے ریکارڈ پورا موجود ہے، سب کی تفتیش کی جائے. ایک سب کے لیے قانون برابر ہے، برابر کی تفتیش کی جائے تو ہم بھی حاضر ہیں. لیکن ناظرین میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، اس ملک میں تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، وہ الٹا انہی کے گلے پڑ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ممنوعہ فنڈنگ میں. اب ان کو ڈر یہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اور JUI کو جو فضل الرحمان کی جماعت ہے، ان تینوں کو اب یہ ڈر ہے کہ اگر ہمارے کھاتے کھل گئے تو ہم تو پکے بین ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو باہر کے ملکوں سے فنڈنگ لیتے ہیں اور ممنوعہ فنڈنگ لیتے ہیں، جہاں سے بھی فنڈنگ لیتے ہیں کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے. اور تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو فنڈ ریزنگ کرتی ہے لیگل طریقے سے، ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے اس کی. لیکن ناظرین پھر بھی کیونکہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اوپر تک یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اوپر آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں میں لیتا یہاں پر، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ جو طاقتور ترین حلقے ہیں اس ملک کے، وہ اور یہ امپورٹڈ حکومت، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں راستے سے ہٹانا ہے، چاہے تحریک انصاف کو توڑنا پڑے، چاہے نااہل کروانا پڑے، چاہے گرفتار کروانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ان کو راستے سے ہٹانا ہے. لیکن ناظرین عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور عوام کسی بھی ایسے فیصلے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جو عمران خان کے ساتھ ان کے خلاف ناانصافی پر مبنی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ عدالتوں میں کیس کریں، عدالتیں انصاف پر مبنی فیصلے دیں تو عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی، چاہے وہ PTI کے خلاف ہو، چاہے وہ PTI کے حق میں ہو. ناظرین انہوں نے اور بہت سی باتیں کی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور کچھ نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ تیزی سے ملک کی صورتحال، سیاسی صورتحال بدل رہی ہے. ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا دن عجیب قسم کی سچویشن سامنے آ رہی ہے. اگلی ویڈیو میں کچھ اور مزید انکشافات آپ کے سامنے لاؤں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.